خطیب ملت حضرت علامہ مفتی سمر عباس قادری صاحب، دیگر علماء زعماء بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولیاء اللہ کی صفات مختلف جگہوں پہ بیان فرمائی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی تعریف یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان کی پختگی اور تقوی کا نور، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ میں اور آپ جس زمانے میں وقت گزار رہے ہیں، شکوک و شبہات کا زمانہ ہے، بکھرے سے خیالات ہیں، وسوسے ہیں، نفس کی شرارتیں ہیں، مختلف الخیال لوگوں کی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ بعض کمزور ذہن لوگ تشکیک کا، شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر منبر و محراب سے بھی جہاں سے تیقن اور یقین ملنا تھا وہاں سے بھی بعض اوقات بعض لوگوں کی تسلی نہیں ہو پاتی۔ لوگوں نے چاہا کہ وہ کسی حجرہ نشین بزرگ سے جا کے ملاقات کریں، اس سے کہیں کہ آپ صوفی ہیں، درویش ہیں، اللہ والے ہیں، آپ ہماری روح کی تسکین کا کوئی سامان کریں۔ لیکن وہاں بھی حال یہ ہے کہ تعویذ دھاگے کی دکانیں ہیں، دم درود کے نام پر کاروبار ہے، تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے یہ کہہ کے مزید شک میں ڈالنا ہے۔ آپ توجہ کریں بھائی، میری طرف دیکھیں سارے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس جتنی دیر میں آپ نے موبائل سیٹ کرنا ہے تقریر ختم۔ اللہ کے بندے چھوڑ دیں ان چیزوں کو، دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، اور اسٹیج پہ تو تقریباً منع ہے، بیٹا آپ نہیں چلائیں گے۔ آپ توجہ رکھیں، دو چار باتیں بڑی ضروری عرض کرنی۔ تو بے یقینی چاروں طرف پھیل گئی ہے۔ ہمارے ہاں ہر آدمی انوکھی بات کر رہا ہے، ہر آدمی نرالی بات کر رہا ہے، دینی محاذ ہو، سیاسی محاذ ہو، فکری محاذ ہو، عالمی محاذ ہو، کئی خیالات دنیا میں گھومتے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان بڑا مضبوط ہو۔ جتنی مرضی آندھیاں آئیں، جتنے مرضی طوفان آئیں، جتنے مرضی فتنے چلیں، لیکن رب کریم کے بندے کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ انشراح صدر ہو جاتا ہے نا کسی بندے کو، اس کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ بھی اسے کہیں نا باہر اندھیرا ہے، تو چونکہ اس نے روشنی دیکھ لی ہے وہ تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں پتا روشنی ہے، تمہیں نہیں پتا کرم ہے۔ رب کریم کے بندے کے سامنے سارے لوگ بھی کہیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں، دور بڑا سخت ہے، دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن چونکہ اسے انشراح صدر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو پیغام دیتا ہے نہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ہر دور میں دین پہ چلنا آسان ہے۔ باقی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ تو بندہ مومن کی شان ہے، اس کے درجات کو بلند کرتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ غیر منقسم ہندوستان میں رہتے تھے۔ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، آریہ ہیں، بدھ مت ہیں، ملحد ہیں، پھر مسلمان کہلانے والوں میں بہت سارے گروہ ہیں۔ اتنی ساری بولیاں جہاں بولی جاتی ہوں، سینکڑوں مذاہب رکھنے والا جو ملک ہو، اس ملک کے اندر کسی ایک نظریے پہ رہنا، اور محض رہنا نہیں، ڈٹ کے رہنا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو قلبی طور پر خود انشراح صدر ہو۔ جو بندہ بیچارہ خود مطمئن نہ ہو، خود ہی اطمینان نہیں، تسلی نہیں، وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لباس بدلتے ہیں تو پھر ان کا دل کرتا ہے کہ سارے کہیں اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا 99 لوگوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، ایک نے کہا ٹھیک نہیں، تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ خدا کے بندے، تیرے جسم کو اگر فٹ ہے، تیرے لیے تسلی کا باعث ہے، تو پھر اللہ کے سپرد کر دے، اس کو سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ انشراح صدر عطا فرمایا تھا کہ میرا دین حق ہے، میرا عقیدہ حق ہے، میرا نظریہ سچا ہے۔ اللہ کرے آپ کی توجہ ہو میری بات پر۔ فاضل بریلوی فرمایا کرتے تھے میرا سینہ چاک کرو
میرا دل نکالو، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ یہ وہ بتایا کرتے تھے کہ تصور کی دنیا میں جاتا ہوں تو دل پر کلمہ لکھا ہے، یعنی جن لوگوں نے اتنا طے کر لیا ہو نا، اتنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور آپ کو دست بہت آ رہے تھے، تو بظاہر کیفیت یہ ہو گئی کہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تو مقدس ٹانگوں پہ راشہ طاری ہوتا۔ تو تمام صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے، کچھ لوگوں نے دیکھا تو رو دیے کہ حضرت اس بیماری میں مشکل ہے، اب آپ صحت یاب ہوں، محسوس ایسے ہوتا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا مسکراتے چہرے سے فرمانے لگے، کمزوری بظاہر بہت ہے اور بیماری کی شدت ہے، پر تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کس طرح، آپ کو بڑا یقین ہے؟ فرمانے لگے اصل میں مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی آپ دنیا سے اس وقت جائیں گے جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تو مجھے تو شہادت ملے گی، تلوار چلے گی، نیزہ چلے گا، زخم لگے گا، میں بیماری سے نہیں جاؤں گا۔ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ جب آپ کو انشراح صدر ہو جائے نا، پھر دین پہ چلنے کا مزہ آتا ہے، ورنہ تو لوگ دین کے کپڑے پہن کے بھی دنیا کٹھی کر رہے ہوتے ہیں، دین کا نام لے کر بھی اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو یہ تو سمجھ، اب بتا تو رہے ہیں وہ مجھے۔ ایک صاحب کہنے لگے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو یہ بتانے کے لیے نا پیسہ بالکل کام نہیں آتا، یہ بتانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے نا کہ پیسہ کوئی کام نہیں ہے، اس کے بھی پیسے لے رہے ہیں۔ تو بھائی جب آپ کو انشراح صدر ہی نہیں، تو پھر آپ کوئی کسی وقت کوئی ملمہ سازی تو کر سکتے ہیں، دین پر بات نہیں کر سکتے۔ طاعون کا مرض پھیل گیا تھا بہت زیادہ، بہت سارے لوگ اس کا شکار تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے گلے میں بھی اور زبان مبارک میں بھی کچھ تھوڑی تکلیف تھی، طبیب کو بلایا گیا تو اس نے کہا آپ کو طاعون ہو گیا ہے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کچھ بھی ہو جائے مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے حضور نے دعا بتائی ہے، کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو تو تم کبھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگے، میں نے پڑھ لی تھی طاعون والے کو دیکھ، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یقین کامل کی دولت انہیں میسر تھی۔ آپ یقین کریں، میں ان کے مخالفین کو بھی دعوت دوں گا، جس وجد میں انہوں نے لکھا ہے نا، جس کیف میں انہوں نے لکھا ہے، جس سرور میں وہ چلے گئے ہیں، یہ وہی لکھ سکتا ہے جس کا سینہ اللہ نے اخلاص سے بھر دیا ہو۔ اعلیٰ حضرت کو یقین کامل تھا دین پر، حضور کی ہر ہر بات پر، نبی پاک کے ہر ہر فرمان پر، قرآن مجید کی ہر ہر آیت پر۔ میں اس دور میں رہتا ہوں جس دور میں لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سود میں گنجائش نکالو کام نہیں چلتے۔ خدا کے بندے تجھے غلطی لگ گئی ہے، مسلمان کا کام کاروبار سے نہیں چلتا، رب کے فضل سے چلتا ہے۔ کاروبار وسیلہ ہوتا ہے، اصل تو اللہ عطا فرماتے۔ تو بھائی جب تک آپ کا یہ ذوق نہیں ہوگا، آپ کو جب تک یہ انشراح صدر نہیں ملے گا، اتنی دیر تک مزہ نہیں آئے گا۔ بے یقین آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کچی پکی باتیں کر لوں کہ نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ میں دوستوں سے اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، سب کچھ ہے، قوت فیصلہ کوئی نہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں بڑے ہی کام کیے ہیں تو میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھائی یہیں غلطی لگ گئی، کوئی ایک کر لیتے نا کبھی تو فائدہ ہو جانا تھا، آپ نے زیادہ کام کر لیے تو زیادہ کرنے سے الجھ گئے۔ تو اطمینان پیدا کریں، یقین پیدا کریں، یہ پہلا سبق ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کی زندگی کا۔ دوسری بات، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی۔ فاضل بریلوی کی ہر تحریر میں تقوی چھلکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت محتاط لکھتے ہیں، محتاط، کسی جگہ وہ غیر محتاط نہیں ہوتے۔
آج کل نا لوگ بولنے میں، کہنے میں، لکھنے میں، سمجھانے میں، گپیں کرنے میں غیر محتاط ہو گئے۔ ہمارے مزاج کے اندر بعض ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ گفتگو شخصیت سے میچ نہیں کرتی۔ آپ کی بلند و بالا شخصیت ہے، آپ کا قد کاٹ ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کا وہ ایک خوبصورت انداز ہونا چاہیے جس سے آپ کی شخصیت اور زیادہ نکھرے۔ تقویٰ مومن کی زندگی کا حسن ہے۔ اگر آپ غیر محتاط ہیں نا، آپ کے رویے غیر محتاط ہیں، آپ کا انداز غیر محتاط ہے، آپ کا بولنا، لکھنا، کہنا غیر محتاط۔ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا متقی کون ہوتا ہے؟ فرمایا حضور پتہ تو آپ کو بھی ہے، میرے ذمہ لگایا تو عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ عرض کرنے لگے حضور کسی نے کھلا لباس پہنا ہونا اور تنگ رستے سے گزرنا ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو بندہ کیسے گزرتا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بس ذرا کپڑے سمیٹ کے احتیاط سے گزر جائے تاکہ وہ جھاڑیوں سے اس کے کپڑے الجھ نہ جائیں۔ فرمایا بس حضور یہی تقویٰ ہے جو زندگی میں ذرا دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں دنیا میں، جو ذرا بچ کے نکل جائے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ بچ کے بات کی ہے۔ ہمارے شعراء غیر محتاط باتیں کر دیتے ہیں، شعر کہتے ہیں نا جی، تو شعر و سخن کے لوگ بھی بڑے مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ شعراء سے معذرت کے ساتھ یہ بعض اوقات بات چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شاعر نے آ کے اپنا کلام پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی یاد میں ساری رات روتا ہوں، ساری رات تڑپتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں بے چین رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ شعر پڑھ کے کہ آپ کی کیفیت تو ایسی نہیں لگ رہی، رونے والی، تڑپنے والی اور ساری رات جاگنے والی لگ تو نہیں رہی۔ کہنے لگے نہیں یہ تو شعر ہے نا۔ تو پھر آپ بڑی شفقت سے فرمانے لگے حضور کی بارگاہ میں آپ نے شعر بھی کہنا ہے تو سچ اور حق کہنا ہے، یہ سرکار کی بارگاہ ہے، آپ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو آپ میں پائی نہیں جاتی۔ احتیاط کا درس دیا ساری زندگی انہوں نے۔ کیا کہا انہوں نے ان لوگوں سے جو حضور کے بارے میں کچی اور کمزور باتیں کرتے تھے؟ یہی تو کہا کہ یہ بارگاہ نبوی ہے، ذرا ہوش سے بولو، یہاں کوئی ایسا جملہ نہ کہو جو حضور کی شایان شان نہیں۔ کوئی ایسا مثلاً ایک شخص نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فرمانے لگے خدا کے بندے میری سرکار تو کسی کو دبانے آئی نہیں، حضور تو کسی کو دبانے نہیں آئے۔ فرمایا شعر یوں پڑھو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے جب کوئی فکرہ کہو نا، جملہ کہو تو وہ جچا تلا ہونا چاہیے، وہ معیاری ہونا چاہیے، اس کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے ہاں سلام کے شعروں میں بڑی ملاوٹ ہے، یہ شعر پڑھے جاتے ہیں نا سلام کے، تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کر دی ہے، یعنی ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، یہ تو کسی استاد کا شعر ہی نہیں لگتا۔ جو تھوڑا بہت بھی شعر و شاعری سے لوگ شغف رکھتے ہیں، اساتذہ کا شعر اساتذہ کا ہوتا ہے، فن کا آدمی فن کی بات کرتا ہے۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یعنی یہاں سے پڑھے وہاں سنے یا وہاں، نہ یہ بات ہی نہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ اور تھوڑا توجہ سے سننا، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں تھوڑا بہت شعر کا ذوق رکھتا ہوں، اب میں آپ سے کچھ مجھے تھوڑی دقت بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ او بھائی کانے لالے کرامت کو بھی سمجھنا ہے۔ ایک یہ کان ہے، ایک کوئلے کی کان ہے۔ اس کان کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے کوئلہ نکلتا، یعنی خزانے والی کان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے کان ہیں یہ کرامت کی کان ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرامت کی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں سے کرامت کے لال نکلتے ہیں، یہ حضور کی شان۔ بہت سارے لوگ نا حضور کی تعریف کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، لیکن محبوب کی بندہ تعریف کرے نا، محبوب کی، ماں سادی بھی ہو نا، سادی اماں،
تو اماں کی تعریف میں نا ملمہ سازی نہیں ہوتی. باقی کسی وقت کوئی بندہ میری طرح کا تھبکی تھبکی دے کے طالب علم سے کام بھی نکلواتا ہے کہ چلو سبق یاد کر لے گا. اماں کی تعریف سادی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملمہ سازی. اماں جب کہتی ہے نا میں صدقے جاواں، تو یہ لہجہ وہ کسی سے ادھار نہیں لیتی، یہ اس کا ذاتی ہوتا ہے. بہت اچھے، واہ واہ. یہ اچھا چلو ایک اور بات بھی کرتے ہیں، آج موضوع تو نہیں پر چلو بات آ گئی ہے. ابا جی نہیں کہہ سکتے صدقے واری جاواں، انہوں نے نہیں کہنا. وہ کہہ نہیں سکتے نا بیچارے والی صاحب جو ہوئے. حالانکہ صدقے سارا ہی ابا ہی ہوتا ہے، سارا دن بار صدقے ہوتا ہے، کام کاج کرتا ہے. پر کہتا قرآن نے دو محبتیں بیان کی ہیں، دونوں باپ بیٹے کی. ادھر دیکھو میری طرف، دو محبتیں، بیٹھ جائیں پیارے بھائی. دو محبتیں بیان کی ہیں دونوں باپ بیٹے کی، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ دیکھو یہ دونوں محبتیں باپ اور بیٹے کی محبتیں. یہ کیسی محبتیں؟ باپ نے لفظ نہیں ادا کرنے ہوتے، اس نے جملے نہیں بولنے ہوتے، کچھ مردانہ وجاہت کے تقاضے ہوتے، پر یہ کہ جو وہ پیار کرتا ہے نا اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ماں باپ کی جو تعریف کرتے ہیں بچے کی، وہ خالص ہوتی، اصلی والی. اعلیٰ حضرت بریلوی بہت احتیاط سے تقوی سے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، لیکن لطف بھی سارا ہی لیتے ہیں. یعنی یہ ہے نا کہ شعری ذوق نہیں پورا ہوا، ایسا بھی نہیں. شعری ذوق بھی پورا ہوتا ہے اور تقوی بھی پورا ہوتا ہے. یہ ذرا انداز دیکھیے. ویسے مناسب نہیں میں مہمان ہوں کوئی ایسی بات کروں جو دقت ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی کا اور مسائل حل کرانے والے کا، ان لوگوں کا محبوب نہیں ہوتا. یہ الا ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس طرح تڑپتے نہیں، یہ ہر وقت شریعت کی حدیں بیان کرتے رہتے ہیں، یہ کسی کو شعر بھی نہیں کہنے دیتے، یہ پیار بھی نہیں کرنے دیتے، یہ ہر وقت نقطے کھینچتے رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ فتوے اور سب سے زیادہ حدود تو اعلیٰ حضرت نے بیان کی، لیکن جو اندر کا درد تھا نا اسے چھپا کے رکھ نہیں سکے. کیونکہ مفتی کا بھی محبوب ہوتا ہے، صرف ناو پڑھانے والے کا بھی محبوب ہوتا ہے، ہاں تاجر کا بھی محبوب ہوتا ہے، سب کا محبوب ہوتا ہے. پتہ تھا حضرت صدیق اکبر کو کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز نہیں، پھر بھی بار بار کہتے تھے حضور میرا بھی دل کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے محتاط ہو کے ادھر دیکھو یار میری طرف. میں اب کیا کروں، کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. او سنو تو صحیح، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تو ویسے ہی موبائل ہاتھ سے گر جاتا ہے، آپ نے پھر بھی پکڑا ہوا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تو گر جاتا ہے، پکڑا ہوا بھی ہو. چھوڑ دو یار، سنو کیا کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، غلام تھے نا محبوب کے. تو جب حضور کے نقشے کھینچے، سیرت بیان کی، تو وہ جو فتوے لگانے والے تھے نا ان سے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ چلو تم نہیں نہ باز آتے. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے خود سجدہ تعظیمی حرام ہے اس پر کتاب لکھی ہے کہ کسی کو سجدہ ایک تو ہے عبادت کا سجدہ، وہ تو کفر ہے، تعظیم کے لیے کرنا حرام ہے، پوری کتاب لکھی. لیکن جب باز نہیں آئے تو بول پڑے، کہنے لگے نہیں نہ تم باز آتے تو سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، جا جو ہندی کر لے. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا. میں کیا کروں، پیار ہے مجھے نبی پاک سے، کیا کروں، کدھر جاؤں. مدینہ دیکھا، گنبد خضرا دیکھا، وہ جو پیسے جمع کر کے نہیں جاتے غریبوں کے بچے، جن کی اگلی ٹکٹ بک نہیں ہوتی، جن کو پتہ ہوتا ہے پتہ نہیں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، یہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. کہتے ہیں پہلی دفعہ گنبد خضرا دیکھا تو تڑپ گئے، کہنے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن چونکہ متقی ہوں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی پہ عمل کرنا ہے، پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے. انہوں نے تقوی کا درس دیا.
احتیاط کا درس دیا، لیکن محبت بھی پوری کی۔ ایک شاعر اردو ادب کے بڑے بہترین تھے، میرا کالج کا زمانہ تھا تو میری ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان سے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے رج کے پڑھا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علماء ضرور تحقیق کریں، پڑھیں لکھیں، لیکن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑی عالمی شخصیت ہے۔ بہت اچھی، ہر فن کا آدمی فیض یاب ہوتا ہے، واہ، ہر فن کا آدمی، وہ ریاضی سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ فلسفے سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ معانی کا آدمی ہو، بدیع کا آدمی ہو، علم الکلام کا آدمی ہو، وہ ان سے فیض لینا چاہے نا تو پڑھے ان کو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تسلی دیتے ہیں، تسلی، ان کا ترجمہ جو کنز الایمان ہے نا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں مرید ہوں، عقیدت مند ہوں تو میں بات کر رہا ہوں، آپ رکھ کے دیکھیں باقی سارے تراجم، آپ کو تفسیروں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جو ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کرتے ہیں، اتنے خلوص سے، اتنی للہیت سے، بڑی ساری چیزوں سے ویسے ہی انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہر فن کے آدمی کو فاضل بریلوی نے تسلی دی، لیکن ان کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ حضور کے عاشق صادق، نبی پاک سے پیار کرنا ان کا وظیفہ تھا۔ ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ، علماء جانتے ہیں ان کی ایک کتاب پر نا، ایک ادیب تھے مرحوم خورشید احمد گیلانی، انہوں نے تبصرہ لکھا، کہنے لگے سمجھ نہیں آتی یہ سارا دن صرف نحو پڑھانے والا مولوی جب لکھنے بیٹھتا ہے تو اتنا ادبی کیسے لکھتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت سارا دن فتوے دیتے تھے، لیکن رات کو جب وہ بیٹھتے تھے حضور کی تعریف کرنے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بڑے بڑے شعراء دم بخود رہ جاتے تھے، اور شعر کے اندر شعری حسن بھی، ادبی جاذبیت بھی، اور علمی وقار بھی۔ آپ ذرا انداز دیکھیے بات کرنے کا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ اچھا میرے غنچے کھلا دیے بھی ہوتا تو شاید کوئی شاعر کہتا کہ میں نے جوڑ شوڑ ملا لیا ہے، لیکن میرے غنچے نہیں، دل کے غنچے۔ اوپر سے بڑے سونے کپڑے پہنے ہوں، اندر سے بندہ اداس ہونا تو لطف نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی آپ دیکھیں، میں نے کہا تصوف کی چاشنی دیکھیں، فرماتے ان کی مہک نے، یعنی خالی حضور کی خوشبو ملے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور دنیا کہتی ہے میں بس جاؤں آباد ہو جاؤں، کہتے ہیں بس حضور کا اگر پھیرا ہو جائے نا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بڑے بڑے لوگ آج کل ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن بہت ہے، انزائٹی بہت ہے، اس کی وجہ یہ ہے خبریں بہت ہیں، زیادہ سوچنا بہت ہے، نکل بہت دور جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حل بتایا ہے، فرماتے ہیں غم جس طرح کا مرضی ہو اور بندہ جو مرضی ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، سادہ ہو امیر ہو غریب ہو، کوئی ہو، غم کوئی ہو بندہ کوئی ہو، اگر بڑی تکلیف ہونا تو میرے حضور کو یاد کرے۔ یہ تقریر نہیں ہے، اور سنو جوانوں تقریر نہیں ہے، یہ آج تجربہ کر کے دیکھنا۔ آپ بڑے پریشان ہیں تو رات درود و سلام پڑھ کے سو جاؤ، آپ پریشان ہیں تو حضور کے چہرہ نور کا ذکر پڑھ کے سو جاؤ، حضور معاف کر دیا کرتے تھے یہ باب پڑھ کے سو جاؤ، نبی پاک نواز دیا کرتے تھے یہ چیپٹر سیرت کا پڑھ کے سن کے سو جاؤ۔ آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں، کسی ماہر نفسیات کے سیشن لینے کی ضرورت نہیں، سرکار کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، بندہ کوئی ہو غم کوئی ہو، یعنی کاروباری ٹینشن ہو گھر کی ہو کوئی ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب۔ میرے دوست واپس آنا پڑے گا، حضور کی بارگاہ تک آنا پڑے گا۔ امت کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، دروازہ رسول۔ ہم نے نا بہت سارے نظام پڑھے ہیں، یہ صدارتی نظام ہے، یہ جمہوری نظام ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، لیکن
نظام ایک ہی ہے دنیا میں جسے نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ بے شک ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ نظام گھر میں آئے، دینی تنظیموں میں آئے، ہمارے مدارس میں مساجد میں صحیح طور پہ آئے، ہم اس کے پابند ہوں. جو وزاداری حضور کا نظام ہمیں سکھاتا ہے، جو نظم و ضبط سکھاتا ہے، امیر کی فرما برداری سکھاتا ہے، ہم بچ جائیں گے. باقی یہ کہ آپ تھوڑا بہت کہیں سے کوئی نفع لے بھی لیں تو لمبا نہیں چلتا کام نا. لمبا کام تبھی چلتا ہے جب بندہ حضور سے فیض لے کے چلے، سیرت پاک کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. اعلیٰ حضرت ہمیں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. ماہ مدینہ اپنی، ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے. حضور ہم نے بڑے نظام دیکھ لیے، ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کریں. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہوں. دو باتیں کبھی نہ ان کو یاد رکھنا. دین میں ادب کے بغیر ہر چیز کی لذت ختم ہو جائے گی. آپ بادب ہیں تو سب کچھ ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر دل کو سنبھال کے دروازہ رسول تک نہیں نہ پہنچاؤ گے تو یہ بھٹک جائے گا. یہ بھٹک گیا تو ہر چیز کو داؤ پہ لگا دے گا. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. حقیقت بھی ایسے ہی ہے پیر صاحب کی بلا. میں اسی ادارے میں 3 سال پڑھاتا بھی رہا ہوں. یہ مجھے جب بھی کہتے ہیں یوم رضا کے لیے کہتے جی اے تہاڈا پروگرام ہے تو تسی پیر صاحب نو لے کے آنا ہے. تو پیر صاحب کریمی فرماتے ہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے نہایت ہی مخلص اور مشفق ہیں. جب بھی میں نے عرضی پیش کی آپ نے اس پروگرام کے لیے، آپ نے کریمی فرمائی، لجپالی فرمائی. اللہ کریم آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. یہ بڑی سننے والی بات ہوگی اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے سارے احباب. یاد رکھیے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے، محبوب کی نگاہ ہے، عنایت ہے. اور یہ مقدروں اور تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں جس نے اعلیٰ حضرت کو اس مقام بلند پر پہنچایا. لیکن اس کے ساتھ جو ظاہری اسباب ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کثیر الجہاد. آپ کے اندر وہ تمام خصوصیات پائی جاتی تھی جو کہ ایک دینی پیشوا اور رہنما میں ہونی چاہیے تھی. فار ایگزامپل موبائلوں سے نکل کے بات سنیے گا ذرا، سننے والی بات ہے. دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے حافظ تو وہ عالم نہیں، ایک ہوتا ہے عالم تو وہ مقرر نہیں، ایک مقرر ہے تو وہ مفکر نہیں، مفکر ہے تو لیڈر نہیں، اور اگر لیڈر ہے تو وہ مدرس نہیں، مدرس ہے تو وہ پیر نہیں، اگر پیر ہے تو وہ بہترین قاری نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہ عظیم المرتبہ ہستی ہیں کہ آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، رہبر راہ رشد و ہدایت بھی ہیں. آپ بہترین باپ بھی ہیں، بہترین بیٹے بھی ہیں، بہترین شوہر بھی ہیں، بہترین امام بھی ہیں اور بہترین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کے سپاہی بھی ہیں، محافظ ختم نبوت بھی ہیں، محافظ ناموس صحابہ بھی ہیں اور محافظ ناموس آل رسول بھی ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، ذرا جوانوں والی سنائی جائے نا. یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خصوصیت یعنی آپ کثیر الجہاد ہمہ جیت شخصیت جس کو کہتے ہیں آپ وہ ہیں. اس لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت سے اس پڑھے لکھے دور میں بھی جب لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں نا کہ تسی نبی پاک نو حضرت کہندے ہو، صحابہ نو حضرت کہندے ہو، انہاں نو اعلیٰ حضرت کہندے ہو، تو میں کہا دسو پھر انہاں بندیاں نو بندہ کیویں سمجھاوے ہو. اللہ دیو بندیو خدا تانوں مدینے لے جائے کہ ہر سال لے جائے. یہ اپنے زمانے کے جتنے بزرگ تھے ان میں اعلیٰ حضرت ہیں. رہ گئی بات صحابہ کی تو ان کو صحابی کہنا ہی اتنی بڑی ڈگری ہے. زمانے کا کوئی حضرت اور کوئی ڈگری صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو جیسا بھی ہو وہ جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہ کرے، ایمان نہ لے آئے تو صحابی بن ہی نہیں سکتا. اس واسطے چھوٹی باتوں پر توجہ نہ دیا کریں. آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ بڑی باتوں پر توجہ دیا کریں. پہلی بات جس نے اعلیٰ حضرت بنایا کہ آپ ہمہ جہت شخصیت ہے، کوئی کمی اللہ نے عطا نہیں فرمائی. دوسری چیز جس نے آپ کو اعلیٰ حضرت بنایا، ذرا غور سے سنیں میرے سارے دوست احباب، علماء سے دعائیں لینی ہے. آپ کی خدمت میں پیغام عرض کر رہا ہوں.
उलमा फरमाते हैं पिछले जितने मुजद्दिदीन गुजरे हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, किसी ने एक फितने का मुकाबला किया, किसी ने 2 का, किसी ने 3 का और किसी ने 5 का, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, ये वो मुबारक हस्ती है जिनके जमाने में 70 से ज्यादा फितने थे, लेकिन इस गौसे आजम के नायब ने तने तनहा उनका सर कलम कर दिया और मुस्तफा जाने रहमत का झंडा बुलंद फरमा दिया। ये है आला, इसलिए आपको आला हजरत कहा जाता है कि आपने इतने फितनों का मुकाबला करके इस दीन मतीन की जो रूह थी उसके ऊपर जितना पड़ा हुआ गर्दो गुबार था और ये तशरीहातें गलत थी उनको दूर करके दीन सहीहा और पैगाम सहीहा लोगों के सामने वाज़ेह फरमाया। ये दूसरी चीज थी। अगर आप तवज्जो करें तो तीसरी गुजारिश भी अर्ज करूं आपकी मुबारक खिदमत के अंदर, तवज्जो फरमाइएगा। जिसने आला हजरत को आला हजरत बनाया है, उलमा फरमाते हैं, अब ये बात बड़ी सुनने वाली होगी कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, बेटा थोड़ा पीछे हो जाए, ओ पुत्र ये साफी बैठे हैं तो इनका अपना ड्यूटी जिम्मेदारी, ये हमारे भाई हैं, अल्लाह इनको थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पुत्र ओ कूलर आ पीछे हो जा, पीछे पुत्र आजो आजो शाबाश को थोड़ा जी भी जियारत पुत्र तुसी भी थोड़ा जी अगर इंज हो जाओ ना तो उतो तक पीरां दी भी जियारत करनी है ना, है माशाल्लाह। ये हमारे मास्टर साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्हां दा तसेरा है सारा, ये पीर साहब के बड़े भाई हैं जी और बड़ी मोहब्बत के साथ माशाल्लाह। लो जी तीसरी बात और फिर आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहेंगे। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब भी कुरान और हदीस को बयान किया, आला हजरत क्यों है आप, मैं बात ये बता रहा हूं किस चीज ने आला हजरत बनाया, आपने जो मुस्तदल ठहराया आपकी बात का वो या कुरान को या हदीस को, आपने तारीख में छलांग नहीं लगाई, ये याद रखिए। चूंकि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला आपने जब इसी चीज को मुस्तदल ठहराया, यही वजह है कि मेरे रजा ने जो लिख दिया वही लिख दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आला हजरत फरमाए पहले मैंने ये लिखा था तो अब ये लिख रहा हूं, अब मैं रुजू कर रहा हूं, पहले ये मेरी ताकीद थी अब ये थी। अहमद रजा ने जो एक मर्तबा लिख दिया अल्लाह की रजा से वही हुआ जो अहमद रजा ने लिखा था। समझ आ रही है? इसलिए आला हजरत है मुकम्मल मुताला करके फिर आप उस बात को आगे वाज़े बयान फरमाया करते थे। और अब आ जाइए जरा अगली बात भी अर्ज करूं कि आला हजरत को आला हजरत किस चीज ने बनाया, ये सुनिएगा जरा, वो बनाया है राबते ने। अरे पीर साहब मैं आपसे दुआ लेने के लिए रब, हालांकि इस मामले में मैं खुद सोचता हूं और हमारे कई उलमा मशाइख इसमें सोचते हैं राबता होना चाहिए। ये जो आला, आप फतावा शरीफ पढ़ने में लंबी बात नहीं करता, आला हजरत का फतावा शरीफ पढ़े, डीजी खान के फतवे उसमें मौजूद हैं, बहावलपुर के उसमें मौजूद हैं, नवाबों के उसमें हैं, सेठों के उसमें हैं, खानों के उसमें हैं, सादात के उसमें हैं, उलमा के उसमें हैं, मखार शरीफ के उसमें हैं, ये गोलना शरीफ इसके हैं। अमेरिका, अफ्रीका, बंगाल, अरब, आजम, पूरी दुनिया से लोगों ने अहमद रजा से जब राबता किया है तो मेरे अहमद रजा ने फिर ये नहीं कहा कि मैं मसरूफ हूं, नहीं, उन्होंने भी पूरा बैक रिस्पॉन्स दिया। इस राबते ने भी अहमद रजा को अहमद रजा बनाया है। इसलिए मैं जुमला उलमा मशाइख और बिखसूस टोबा टेक सिंह के मेरे जितने चमकती जबीनों वाले मैं इनसे गुजारिश करूंगा राब्ता आपस में रखा करें। हर महीने एक जगह पे बह के आप चाय पी रही है ना, इंशाल्लाह ना ब्लड प्रेशर ना शुगर ना निकियां मोटियां बीमारियां, ये सब कोई ठीक हो जाएगा। जो नहीं फरमा रहे। और अच्छा ये तुसी आखोगे भी ये अपने उलमा नूं आखी जांदा है, सजना और जिन्ने स्टूडेंट बैठे हो, ताजर बैठे हो, साडे टोबे दे आशको, तुसी भी अपने उलमा नाल राब्ता रखिया करो। जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, ओके ओके आ चुके ने, किते मोबाइल इधर नहीं लगे बैठे, समझ आ रही है? उलमा से राब्ता रखें, मशाइख से राब्ता रहें और सहीउल अकायद, सहीउल अमाल, सहीउल अफ़ाल, फिक्रे रजा वाले। और ये देखो कैसा गुलशन सजा हुआ है, जितने आए हैं अल्लाह तुम्हें भी सलामतियां अता फरमाए। और आज पीर साहब ने मेहरबानी फरमाई, ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह। और अगर मैं कहूं कि तायराना नजर डालें, 4 साल की उम्र अक्तसी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जब आपने कुरान मजीद नाजरा पढ़ा, 6 साल की उम्र थी आला हजरत की जब आपने जिंदगी की पहली तकरीर फरमाई। तकरीर का दौरानिया 2 घंटे था, बड़ी बड़ी आपने उलझी हुई गुत्थियां सुलझा दी। और 8 साल की उम्र थी जब आपने अरबी के अंदर पहली किताब, वो भी फन पर, हिदायतुन नहव, उसकी शरह को लिखा है। बाकी किताब लिखना आसान है, फन पर लिखना मुश्किल होता है, लेकिन आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। अच्छा यही आला हजरत इमाम अहले सुन्नत
آپ کی ابھی 13.25 سال کے قریب عمر ہے، آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، وہ بھی رضاعت کے موضوع پر، اور وہ بھی بالکل صحیح و صواب اور برحق لکھا۔ جب آپ کی 19 سال کی عمر اقدس ہوتی ہے تو اس میں آپ کا نکاح ہوتا ہے، آپ کی 21 سال کی عمر اقدس ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو سلسلہ اجازت عطا کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا پھر یہ جو سلسلہ بیعت ہے وہ جڑتا ہے۔ 23 سال کی عمر کے اندر آپ پہلا حج کرتے ہیں، 27 سال کی عمر میں پہلی فارسی کی کتاب لکھتے ہیں، جب آپ کی 30 سال کے قریب عمر ہوتی ہے، ایک روایت 31 سال، بیٹھ جائیے میری جان 1 منٹ بیٹھیے، میں بلاتا ہوں آپ کو، لے آئیے میں بلاتا ہوں آپ کو۔ 31 سال کی عمر اقدس ہوتی ہے تو قصیدہ معراجیہ لکھا، اس کے 68 اشعار لکھے۔ اس کے بعد 45 سال کی عمر اقدس ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت فتاوی الحرمین شریفین لکھتے ہیں۔ 50 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ مدرسہ منظر اسلام کی بنیاد رکھتے ہیں، جو کہ آپ پوری کائنات میں بریلیت مرکز بریلویت کا مانا جاتا ہے۔ آپ کی عمر اقدس 51 سال کی ہوتی ہے، دوسرا حج کرتے ہیں۔ یہی وہ حج ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے علم غیب مصطفیٰ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام الدولۃ المکیہ ہے، اور یہ 8 گھنٹوں میں لکھی، 2 ہاتھوں سے لکھی، بخار کے باوجود لکھی، بغیر کتابوں کے لکھی، اور جو لکھا ہے اس نے ایسا رنگ دکھایا کہ آج تک جس کو اس مسئلے پر تسلی نہ ہو، احمد رضا کی کتاب پڑھ لے، حضور کے علم غیب کو ماننے پر مجبور ہو جاتا۔ یہی وہ حج تھا جس میں میرے امام احمد رضا جب جالی مبارک کے سامنے جاتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ کلام جب لکھا مصطفیٰ جان رحمت نے پردے ہٹا دیے اور آنکھوں سے احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کی جھلک کو دیکھا ہے۔ یہی وہ حج مبارک تھا جب اجازتیں تھی، اسانید تھا، یہی وہ حج مبارک تھا جس کے اندر بڑی بڑی برکات لے کر امام احمد رضا اپنے وطن کو لوٹے۔ 52 سال کی عمر تھی جب کراچی میں تشریف لائے، 58 سال کی عمر تھی جب کنز الایمان کو لکھنا شروع کیا، اور لکھواتے وقت بھی منظر عجیب ہوتا تھا، ایک بندہ دائیں بیٹھا، ایک بائیں، ایک سامنے، ادھر سے ایک مسئلہ اس کا جواب، ادھر سے ایک مسئلہ اس کا جواب، ادھر سے ایک آیت پڑھی جاتی اس کا جواب۔ ارے ایسا بندہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور جب آپ کی 67 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ نے وہاں پر 2 قومی نظریہ پیش کر کے ان مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارا نظریہ کیا ہے، لیڈر کون ہوتا ہے۔ آپ کی یہی 67 سال کی عمر تھی، آپ نے فلسفیوں کا رد کیا، حرکت زمین والوں کو ایسا ہلایا کہ آج تک ہلے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پڑھیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ جب آپ کی 68 برس کی عمر ہوتی ہے، یہ جو علم کا، عرفان کا، طریقت کا، خطابت کا، اور یہ جو ایک سورج تھا یہ غروب ہو گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی مبارک زندگی یہ ہے، اور اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ یہ بنتا ہے، مجھے ساتھ دوسرا لفظ بھی جوڑنا پڑتا ہے، عشق اور ادب کے جہاں 2 سمندر اکٹھے ہو جائیں وہاں سے احمد رضا کی زندگی اور فکر کا آغاز ہوتا ہے۔ دارالسلام توبہ ٹیک سنگھ کی غیور عوام، میرا آپ کے لیے بھی پیغام ہے، ہمیشہ ادب والے راستے پر رہنا ہے، ہمیشہ محبت والے راستے پر رہنا ہے، ہمیشہ صحابہ کا ادب کرنا ہے، ہمیشہ علیہ رسول کا احترام کرنا ہے، ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے اولیاء کا احترام کرنا ہے۔ یہ جتنی اٹھنے والی آوازیں ہیں خود بخود دب جائیں گی۔ یہ نہیں یقین ہوں تے داتا صاحب داورس دیکھ لو، ڈی سی او صاحب لاہور، انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے جو میڈیا پہ چلی ہے۔ پہلے دن انہوں نے کہا کہ 12 سے 15 لاکھ بندے آئے، دوسرے دن انہوں نے کہا کہ 15 سے 17 لاکھ آئے، آخری دن کی رپورٹ تھی 19 لاکھ سے زیادہ بندے داتا صاحب کی چوکھٹ پر اس اللہ کے ولی کو سلامی پیش کرنے آئے ہیں۔ جن کے ہاتھ نیچے ہیں آپ کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ ڈی سی او صاحب سے قبلہ پوچھا گیا پچھلے سال کتنے سے، کہندا ٹوٹل 12 لاکھ سی۔ تو میں آخیا دکان تو پھر کوئی نہ بند ہوئی، ایتھے تو پائیا دودھ بھی نہیں کٹیا تے بندے ہو جڑے 20 لاکھ ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے سجنوں؟ اس واسطے جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی اوپر کے سامنے آتی ہے۔ اس واسطے اللہ کے ولیوں کی اگر مخالفت بظاہر ہو بھی رہی ہے تو اللہ آ سنی ماما دے بچیاں نو سلامت رکھے یار، جڑے یا رسول اللہ کہنے والے نے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو بڑے، اور یہاں تو اکبر بادشاہ جیسا آیا، ساڈا ایک بابا سامنے آیا سی، سارا کام نہیں بٹھا ہو گیا ہے۔ آج بھی دیکھ لو حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام کیسے آتا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے جو بزرگ ہیں اللہ ان کو، ان کے مزارات کو، ان کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ دوستو یہی پیغام تھا۔ یہ پیر صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں سبق سناؤں گا،
چونکہ میرے بڑے ہیں، مخلص ہیں، مشفق ہیں، تو مجھے فرمانے لگے نہیں بھئی بالکل تو سانو آئی تقریر سنانی ہے۔ میں نے کچھ گزارشات پیش کی، آپ کو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے